آرام و سکون تبصرہ۔ امتیاز علی تاج اردو ڈرامہ نگاری کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے۔ وہ ایک ادیب ہیں جو تحریروں کو دلچسپ بنانے کا فن جانتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لکھا ڈرامہ آرام و سکون ان کی خوبصورت تحریر ہے، جس میں انہوں نے آرام و سکون کی قدر و قیمت کو بڑے مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ بیوی کو گھر کا چین سمجھا جاتا ہے، مگر باتونی بیویاں چین کی بجائے بے چینی کا سبب بنتی ہیں۔ ان کی یہ تحریر بہت سادہ اور بے تکلف ہے۔ اس ڈرامے میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھریلو آرام و سکون انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بے جا شور و غل مریض کی طبیعت کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہ مریض کے لیے اعصابی تناؤ اور چڑچڑے پن کا باعث ہے۔ ڈرامہ آرام و سکون میں ایک بیمار میاں کی حالت بیان کی گئی ہے، جو اپنی بیوی کے چیخنے چلانے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر راز کو آرام و سکون کا مشورہ دیتے ہیں۔ میاں کو دفتر سے چھٹی لینے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ گھر پر رہے اور بیماری سے افاقہ ہو۔ بیوی کا مکالمہ: 20ویں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ اصل میں ان کے گھر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیوی کے مسلسل بولنے کی وجہ سے، چیخنے چلانے کی وجہ سے میاں کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے۔ اس ڈرامے سے امتیاز علی تاج ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک مریض آدمی کے لیے خاموشی بہترین علاج ہے۔ بیوی کے شور شرابے نے میاں کو اتنا پریشان کیا کہ وہ گھر سے جانے پر مجبور ہو گیا۔ ان کے گھر کا نقشہ مصنف نے کچھ اس طرح سے کھینچا ہے کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جس کو چپ کرانے کے لیے بیوی اور چیخنے لگتی ہے۔ پھر کبھی ہمسائے کا خون باز اٹھتا ہے، اور کبھی ہمسائے کے گھر سے گانے کی اونچی آوازیں جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ غرض کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ میاں کی تکلیف اور بے سکونی مزید بڑھ جاتی ہے۔ مصنف نے اپنے ڈرامے میں مکالموں کی چستی، برجستگی اور بے ساختگی کا استعمال کیا ہے۔ ان کا اسلوب بہت سادہ ہے اور انداز مکالماتی ہے۔ امتیاز علی تاج کی تحریر بہت سادہ اور بے تکلف ہے، جبکہ کردار جاندار اور متحرک ہیں۔ واقعات کا تسلسل میاں کی خاموشی اور بیوی کے رویے کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مختصر جملوں میں بات کی۔ انہوں نے اپنی تحریر میں محاورات کا بھرپور استعمال کیا، مثلاً کان پر جوں تک نہ رینگنا، سر پر سوار ہو جانا۔ بہت سی جگہوں پر انہوں نے بہت عمدہ ضرب المثل کا استعمال کیا ہے، مثلاً یک نہ شد دو شد۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں کا خاصہ ان کے مکالموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ہے۔ مصنف کا یہ ڈرامہ بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ ان کا انداز بیان نے قاری کی دلچسپی کو آخر تک برقرار رکھا ہے۔